हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका को जवाब देंगे कि अमेरिकी कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का रवैया रखती है, जिसमें वो पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। आप अपने इलेक्शन के बारे में हमें बताएं और वहाँ पे क्या इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं। इस हवाले से ज़ाहिर बात है एक तशवीश आई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भई ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की है। अमूमन ऐसे होता नहीं है। क्या पाकिस्तान वाक़ई भारत को देख के कॉन्फिडेंस पकड़ रहा है? कि भई अब अगर बात यहाँ तक आ गई है कि इन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात वैसे तो नहीं रख रहा, जैसे अफ़गानिस्तान में था तो हर वक़्त अमेरिकी कांग्रेस को और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत थी। और अभी हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ वही मज़ेदार ताल्लुकात हैं, ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं। बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ, हाल ही में जो कुर्ट कैम्पबेल आए हुए थे, अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट थे, उनकी स्टेटमेंट अगर भारत के हवाले से चेक करें, उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, वो जो है दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को पीछे भी छोड़ गए हैं और इंडिया और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आज से थोड़ा अरसा पहले चले जाएं तो अमेरिका इंडिया के बारे में क्या कहता था? क्या पाकिस्तान को वाकई गुस्सा आ गया है? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप वाकई इस काबिल हो गई है कि वो समझते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है और अमेरिका को चुप करवाने की जरूरत है? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मज़े की बात ये है कि सुनने में तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम इस हवाले से करारदाद लेके आएँगे अपनी पार्लियामेंट में, और जिस तरह अमेरिका ने एक करारदाद पास की, हम भी पास करेंगे कि आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। और ये आपको पता है कि बड़ी मजबूत करारदाद जो अमेरिका की तरफ से आई। कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं उनको आप 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर दें तो उनसे जो मर्जी बात करवा लें। वैसे तो ठीक है, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी ये स्टेटमेंट जारी हुई है बाय द वे। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर है, कांग्रेसमैन को पैसे चाहिए, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास जाते हैं, वोटर सपोर्टर के पास जाते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अगर मैं ये कहूँ। अब देखिए ना, 85% अगर हाउस ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान का जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, तो अब क्या पाकिस्तान क्या करारदाद पेश करने जा रहा है? एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इस लेवल पे चले गए हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की ये सिचुएशन है कि आपको पता है माज़ी में एक वक़्त हुआ करता था, हम अमेरिका को कहते थे कि आप इतना कुछ इंडिया को दे रहे हैं, हमें भी कुछ दें। आप इंडिया को सिंगल हैंडेडली इतना प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सही नहीं है, ये खित्ते में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी हमारे सामने आ रही है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये खित्ते में कश्मीर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये हम बात किया करते थे अमेरिका से। आज तो अमेरिका हमारी बात कोई नहीं सुनता, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई वैल्यू है, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का लग गया है कि भाई ये एक दिस इज़ समथिंग वेरी अ कंट्री डज़न्ट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। इसीलिए तो उन्होंने बगैर बताए सब कुछ किए, ताल्लुकात भी डाउनग्रेड कर दिए। जब दिल करता है करारदादें आ जाती हैं। अब किस तरह की करारदाद पाकिस्तान लेके आएगा, ये सवाल है। और मैं तो वो देखे ना कि एक तरफ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी। ठीक है जी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये लेवल है कि मतलब कुर्ट कैम्पबेल ये कह रहे हैं, ठीक है जी, अमरी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इंडियन इलेक्शंस तो बहुत अच्छे हैं, इंडियन इलेक्शंस की तो तारीफें हो रही हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बात की जा रही है कि ये क्यों? अच्छा, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, और जिस अंदाज से प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक लेटर लिखा पाकिस्तान को, और उस लेटर में मुबारकबाद नहीं दी प्रेसिडेंट बाइडेन ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये ज़रूरी है, अब हमें हमें बात करनी है पाकिस्तान के साथ।
انہوں نے سمپل سی ایک بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کو کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہم بس اتنا ہی چلنا چاہتے ہیں جتنا تھوڑا سا ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں افغانستان میں جانا ہے، نہ ہمیں کہیں اور جانا ہے، نہ ہمیں کسی قسم کی پاکستان کی اب ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک irrelevant کنٹری ہے ہمارے لیے۔ انڈین الیکشنز پہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں، پاکستان کے الیکشنز پہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ شروع سے یہ خاموش پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کا کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا، سارے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی گوڈی ٹھیک رکھنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو ایگزیکٹو سے اچھے تعلقات ہیں بھائی، وائٹ ہاؤس تک ہماری ایکسیس نہیں ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے تمام معاملات سنتا ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہمارے معاملات سنتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر، ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور وائٹ ہاؤس تک ایکسیس ہی نہیں ہے، ان کو بلایا ہی نہیں جاتا، ان کو یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ آپ آئیں۔ ایک طرف وہ انڈیا کے اندر ریلیجس فریڈم کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے انڈیا کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ جو اینٹی کنورژن لاز آئے ہیں، اور ہم وہاں پہ فریڈم آف جو ہے وہ پریس بھی دیکھ رہے ہیں، اور ریلیجس فریڈم کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن انڈیا آپ کو پتہ ہے اس چیز کو شرک کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے مطلب دیر از نو پوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تعریفیں کر رہا ہے، الیکشنز کی تعریفیں کرتے ہیں، مائنورٹیز کے اوپر کوسچن مارک لگاتے ہیں، ہیٹ کرائم کے اوپر کوسچن مارک لگاتے ہیں، رشیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بڑا جو تعلقات ہیں انڈیا اور امریکہ کے، وہ وہ بڑے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمیں بڑے کنسرنز ہیں اس حوالے سے۔ یہ تو سوال ہے، یہ تو اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھنا شروع کریں تو یو ول سی کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں، انڈیا اور پہ امریکہ کے ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی، یہ کوئی، میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ڈفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں تو بڑا مضبوط تعلق ہے انڈیا اور امریکہ کا۔ لیکن کوشچن یہ آتا ہے، بندہ پوچھے ذرا ان سے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیا مسئلہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کیا سمجھتی ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ خاموش ہے، اس لیے خاموش ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدھی پارلیمنٹ تو کہتی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ چور ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹ آئی ہے وہ ساری کی ساری پروفیشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، کوئی کہتا ہے ہم فارم 45 کی پیداوار ہے، کوئی کہتا ہے ہم کسی فارم کی پیداوار ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، انڈیا کے اندر ان کو تو، ان کی اپوزیشن تو نہیں حکومت کو کہہ رہی کہ تم نے الیکشن چوری کی ہیں، پاکستان کے اندر تو یہی کہا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں تم نے الیکشن چوری کیا۔ 2018 میں بھی کہا الیکشن چوری ہوا، 2013 میں بھی الیکشن چوری کیا گیا، 2008 میں بھی ایسے ہوا، 2002 میں بھی ایسے ہوا۔ جتنی کو میری ویزیبل میموری ہے، جب سے میں پالیٹکس کو سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی اممیچورٹی کو دیکھ دیکھ کے ہنستا رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی لیڈرشپ عطا کی ہے۔ اس وجہ سے ان کو لیڈرشپ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بس صرف سیاستدان ہے۔ لیڈرشپ کی تو بڑی بات ہوتی ہے، لیڈر تو ہم جسے وہ کہتے ہیں نا، جسے وہ کہیں گے نا کہ ان کو لیڈر لیڈر کہنا تو شاید توہین ہوگی، لیڈر کی توہین نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، پروموٹ کیسے کرنا ہے، اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ ان کو وہ کرت کیمبل اور وہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی ڈسکشن کر کے چلا گیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوآپریٹ کریں گے، انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ اسپیس میں کوآپریٹ کریں گے، انڈیا اینڈ امریکہ جو ہے وہ امرجنگ ٹیکنالوجیز میں کوآپریٹ کریں گے۔ اور ادھر ہم ہیں کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر اس مانتے ہیں ڈائکوٹمی آف پاور ہے، وہاں پہ کانگریس کے اختیارات اور ہیں، باقی ممالوں کے اور چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب دل کرے پاکستان کو چھاڑ پچھاڑ کے پیچھے کر دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کمزور ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، لیڈر نہیں کہنا چاہیے، پالیٹیشنز کہنا چاہیے پاکستان کے پالیٹیشنز کو۔ ہمارے پالیٹیشنز کمزور ہیں، ڈرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں اپنے لیے، لابنگ کرتے ہیں اپنے لیے، پاکستان کے لیے لابنگ نہیں کرتے۔
ان کو پتا ہے پاکستان کے لیے لابنگ کریں گے تو شاید پاکستان کی اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا، اپنے لیے لابنگ کرو۔ وہ جسے جب مجھے یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فورن منسٹر تھے پچھلی کچھ 2 سال، ایک ہی بات تھی کہ کسی طریقے میں امریکہ کی نظروں میں آ جاؤں اور امریکہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھے اور کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی جو رفاقت داری ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ان چیزوں سے بہت اوپر نکل گیا ہوا ہے۔ سو وہ ڈائریکٹ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، اس میں ان کو کسی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیکل پالیٹیشین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے پالیٹیشین مس ریڈ کر گئے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس لیے بلاول صاحب بھاگ بھاگ کے جاتے تھے امریکہ، 9-10 ٹرپ کیے، مطلب 12 مہینوں میں اگر 14 مہینوں میں 10 ٹرپ امریکہ کے کریں تو ہر سال ہی ہر مہینے ہی آپ امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بلائے یا نہ بلائے، آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں مار کیا پڑ رہی ہے؟ ہمیں مار پڑ رہی ہے کہ ہمارے پالیٹیشین جا کے لابنگ کرتے ہیں اپنے لیے، انڈینز پالیٹیشین جا کے لابنگ کرتے ہیں انڈیا کے لیے، اسی لیے ان کو جنرل اٹامکس ملتی ہے، جو MQ-9 ڈیل ملتی ہے، اسی لیے ان کو ادھر انویسٹمنٹ کرنے آتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کو دو بھائی، جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے انڈیا کو دو، کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو اس طرح پچ کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا پچ کرنا ہے؟ ہم نے تو ظاہر بات ہے ایک طرف ہم پچ کرتے ہیں کہ پائن ہمارے ملک کا خیال کریں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا سے بھی پیچھے ہٹیں۔ سو پاکستان کو اپنی اسٹرینگتھ بڑھانی چاہیے، اور جب تک پاکستان اپنی اسٹرینگتھ نہیں بڑھاتا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا جو ریزولوشن آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں نا ریزولوشن کس طرح آتا ہے؟ کیا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارا تو ٹرمپ نے تمہارے الیکشن کے بارے میں کیا بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کویسچن آتا ہے جی کہ سوورینٹی کی بات کرے، جی ہمیں اپنی سوورینٹی دکھانی چاہیے، او بھائی اس میں سوورینٹی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سمپل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگلے کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہماری ڈیموکریسی بھی اچھی بہتر نہیں ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ کی ڈیموکریسی کا لیول کیا ہے؟ آپ نے بھی تو اپنے اپوزیشن لیڈر کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ ہماری لیڈرشپ یہ باتیں نہیں کرے گی، ہمارے پولیٹیشین یہ باتیں نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے پولیٹیشین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور یہ خود بھی جیلوں میں رہے ہیں۔ سو یہ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ چیزیں جو ہیں دے آر ویری مچ تھوڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک وہ جسے کہیں گے نا کہ پاکستان کی حکومت جو ریزولوشن تو لے کے آئے گی لیکن اس ریزولوشن میں اتنا زیادہ نہیں دبائے گی امریکہ کو، دل کرے IMF کی ڈیل ہی کینسل ہو جائے، یا اتنا زیادہ نہیں دبائے گی کہ جو بائی لیٹرل تھوڑی بہت سپورٹ مل رہی ہے کوئی وہی ہو جائے یا کانگریس ہی غصہ کر جائے، یہ نہ ہو کہ کانگریس مزید ہمارے اوپر بات کرنی شروع کر دے۔ سو اس طرح کی ہوگی کہ بس ڈیفینسو سی تاکہ عوام کی نظروں میں ایک آ جائے کہ پائن ہماری حکومت بھی طاقتور ہے، ہماری عوام جو ہے اس کی بھی عزت نفس مجروح کی گئی ہے۔ سو اس طرح لمبی چوڑی جو وہ کرنا کہ جس سے امریکہ کی کوئی انسلٹ کرنا مقصود ہو، وہ پاکستان کے پولیٹیشین اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ ساکھدار کو پتہ ہے کہ جب ابھی IMF سے پیسے آنے ہیں، اور دوسری بات ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کہے گی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہی کہنا ہے کہ کوئی گل نہیں، چھوڑو پر دفاع کرو، انہوں نے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈیفینس سے اچھے تعلقات ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں، ان کے الیکشن ہو رہے ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو کرتے رہنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ لیکن مجھے بڑا فرق پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل کیونکہ پاکستان کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اوور آل پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ہی ڈسکشن شروع کر دیں یار، ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ پارلیمنٹ پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے، پارلیمنٹ کی تو وقت ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں تو کوئی سیریس کبھی بحث ہی نہیں ہوئی جس بحث سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ مستقبل کا کیا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یا when it comes to the bilateral relation with the United States or other European countries, where do we stand؟ ہمیں فارن منسٹر یا ڈیپٹی پرائم منسٹر یا جو باقی لیڈرشپ ہے وہ ہمیں بتائے آ کے کہ بھائی ہمارے تعلقات کس لیول پہ ہیں، کہاں انڈیا پہ بحث کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو میں یہ ضرور بحث شروع کراتا کہ ذرا انڈیا کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو ہم نے میسجنگ انڈیا کی حکومت کو کرنی ہوتی وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے کر لیتے ہیں،
जो मैसेजिंग अमेरिका को करनी होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कर लेते हैं। जो मैसेजिंग बाकी ममालिक को करनी होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पार्लियामेंट से करेंगे तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि हम हर मुल्क के साथ बंद कमरे में जाके बहस करते हैं, बात करते हैं कि भाएं साडा भी ख्याल करना, भाएं सानू है थोड़ियां ये चीज़ां दे देना, भाएं ना थोड़ा जिहा जेहड़ा ना कोई साडा ज़रा ध्यान रखना भाएं। फिर हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, हमें कुछ मतलब वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मेरी नज़र में ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पर मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं देखूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो किस तरह का रेज़ोल्यूशन लेके आती है, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, एक अमेरिकी कांग्रेस कहती है पाकिस्तान में जमहूरियत खराब है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है इंडिया की जमहूरियत सबसे बेहतरीन है। ये 2 फ़र्क हैं, ये 2 फ़र्क हैं। हालाँकि उधर भी तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ना कि भारत के संविधान को खतरा है। भारत में जो है वो मुल्क चीज़ें तब्दील की जा रही हैं। भारत जो है उसके अंदर जुडिशरी, सीबीआई, ईबी और पता नहीं कौन-कौन से जितने भी इदारे हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। आप याद करें कांग्रेस पार्टी के जो वो क्या हैं नेता हैं राहुल गांधी साहब, आप उनकी स्टेटमेंट याद करें, वो कह रहे हैं हमारा जो इलेक्शन है वो कांग्रेस के बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं था, हमारा इलेक्शन तो जुडिशरी के साथ भी था। A section of Indian judiciary which was supporting Narendra Modi, a section of Indian government, फिर सीबीआई, ईबी पता नहीं और जितने भी इदारे हैं वो कहते हैं हमने सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है एंड देन अबव ऑल इंडिया के मीडिया के खिलाफ भी हमने इलेक्शन लड़ा है। वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जब पाकिस्तान में होती हैं तो भाई कोई बंदा बोलेगा नहीं, यार चुप करो, बोलो ना फाइन, अमेरिका को पता लग जाएगा बुरा बनान। लेकिन एक डिसेंट बहस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। इस पार्लियामेंट से सिविलियन सुप्रीमेसी की हमें कोई उम्मीद नहीं है। इस पार्लियामेंट से अवाम के लिए कोई ऐसे फैसले नहीं किए जाएँगे, जो अवाम के लिए मुस्तकबिल से अच्छे हों। लेकिन इस पार्लियामेंट से एट लीस्ट हमें क्लैरिटी या विज़िबिलिटी तो मिले पाकिस्तान के बारे में, कि हम क्या हैं? व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द यूनियन? वो जो प्रेज़िडेंट खिताब करने आता है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं बताता हमें कि हमारे हम कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है? हालाँकि प्रेज़िडेंट को तो ये बताना चाहिए कि हमारी यूनियन की क्या पोज़ीशन है। लेकिन हमारे प्रेज़िडेंट साहब आते हैं, वो आके अपनी वो बेनज़ीर साहबा की तस्वीर लगाएँगे और खिताब करेंगे। पिछला आता होगा वो मैं इमरान खान की लगाता था, वो जेल में है। तो मतलब ये तो अपनी पार्टी प्रोजेक्शन करने आते रहते हैं और सजेशंस देने आते हैं। सो यू हैव टू टेल वेयर डज़ द कंट्री स्टैंड? दिस इज़ व्हाट द पार्लियामेंट इज़ फॉर, दिस इज़ व्हाट द नेशन डिमांड्स एंड दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज़ द स्टेट ऑफ द यूनियन इज़ नॉट गुड एट द मोमेंट इन द कंट्री। सो ये चीज़ें जो हैं, आई पर्सनली बिलीव ये थोड़ी-सी होनी चाहिए, ताकि ज़रा पता तो चले यार, हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें ये जो अमेरिकी कांग्रेस और दुनिया हमें इतनी किसी ने मुबारकबाद नहीं भेजी, पता तो लगे गल की विच।